روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں، ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو ارب پتی بھی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ کو روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان عمل ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں نہیں آتا، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی بھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجئے گا۔ اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں، یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے۔ اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ سامعین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا کہ اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ صحیح مسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ صحیح بخاری۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سامعین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنی ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اسماء حسنی کی تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کی معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کر لیتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل اور برکات کے حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان یہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور خیر ہی خیر، عافیت ہی عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان کی پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو معاف نہیں ہوتا۔
جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی فضیلت اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو کہا مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گویا کہ اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔